وعن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ حتی یترک اربعا الکبر والغیبت والحسد والسوء الظن۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ لا ینجی من عذاب اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا حتی یترک اربعا، جب تک بندہ چار چیزیں چھوڑ نہ دے، جب تک بندہ چار چیزوں کو اپنے سے نکال نہ دے، جب تک بندہ چار چیزوں سے دور نہ ہو جائے تب تک اللہ کے عذاب سے بندہ بچ نہیں سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چار چیزیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکبر والغیبت والحسد والسوء الظن۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الکبر، تکبر، دوسرے نمبر پہ غیبت، تیسرے نمبر پہ حسد اور چوتھے نمبر پہ بدگمانی۔ یہ چار چیزیں جب تک بندہ اپنے سے نکال نہیں دیتا، ان کو ترک نہیں کر دیتا، تب تک بندہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ یہ چاروں چیزیں ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص بقیہ گفتگو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الکبر، تکبر، غرور، بڑائی۔ یہ دماغ مومن میں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو اللہ اس بندے پر سخت ناراض ہے۔ کیوں اللہ ناراض ہے؟ اس لیے کہ المتکبر یہ صفت ہے میرے اللہ کی، تکبر ہے ہی اللہ کے لیے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ بندے کی یہ اوقات ہی نہیں بنتی کہ بندہ متکبر ہو، بندہ غرور کرے، بندہ بڑائی اپنے میں سمجھے، یہ بندے کو کسی صورت زیب نہیں دیتا۔ اپنے سے ان کیفیات و احساسات کو دور رکھنا چاہیے کوشش کے ساتھ۔ ایک صوفی بزرگ تھے، وہ ایک بندے کو اکثر دیکھتے تھے، وہ بڑے غرور کے انداز میں، تکبر کے عذاب میں چلتا تھا، یعنی اس کی چال سے، اس کے چلنے کے انداز سے تکبر جھلکتا تھا۔ آپ نے ایک دن اس سے پوچھ لیا، اس صوفی درویش بزرگ نے، کہ اے بندہ خدا تجھے کیا ہے؟ تو تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اکڑاؤ سے چلتا ہے، آخر تجھے اس طرح چلنے میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا؟ تو مجھے جانتا نہیں، مجھے ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا میں تجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا جس طرح میں تجھے جانتا ہوں تو بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو کیسے مجھے جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، جو تیرا آغاز ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جو تیرا اختتام ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جو تیرا موجودہ حال ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا کیا مطلب، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں، میں حقیقت میں کے مطابق باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر بھی؟ آپ نے فرمایا تیرا آغاز یہ ہے کہ تو نطفہ پلید تھا، وہ نطفہ جہاں لگتا تھا لوگ نفرت کرتے تھے، جب تک دھویا نہیں جاتا تھا وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا یہ تیرا نقطہ آغاز ہے، یہ تیرا شروع ہے، اور فرمایا تیرا اختتام وہ یہ ہے کہ تو مردہ ہے، تیرا اختتام یہ ہے کہ تو مردہ ہے، قبر میں تو خاک ہو جائے گا، تیری کوئی اوقات نہ ہوگی، یہ تیرا اختتام ہے۔ اور فرمایا تو کہتا ہے میں جو تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا تیرا موجودہ حال یہ ہے کہ تو پیٹ میں غلاظت اٹھائے پھرتا ہے، تیرے پیٹ میں گند ہے، تیرے پیٹ میں نجاست ہے، اور تو اس کو اٹھا کے پھرتا ہے، یہ تیرا موجودہ حال ہے، اور تو کہتا ہے مجھے تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ فرمایا تو یہی کچھ ہے۔ صوفیاء اس طرح متکبرین کی اصلاح کیا کرتے تھے اور
کوئی ایسا صوفی درویش نہ ملے تو ہمیں خود یہ باتیں اپنے آپ کو بتاتے رہنا چاہیے تاکہ بندہ اوقات میں رہے، ایک لیول میں رہے اور غرور اور تکبر بندے کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت پرواز کر رہا تھا، اتنا بلند ہوا حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو سننے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے سلیمان میں نے تجھے اتنی بلندی اس لیے عطا کی ہے کہ تیرا دل اور دماغ یہ غرور سے خالی ہے۔ اگر تیرے دل اور دماغ میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوتا تو میں تجھے تیرے تخت سمیت زمین میں دنسا دیتا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اور اس نبی سے کہا جسے اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ تیرے میں تکبر نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ایسے کرتا۔ تو یہ ان کو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں یہ پیغام بھی اپنی اس مخلوق اور حضور کی امت تک پہنچانا تھا کہ بھئی تم اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھا کرو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تکبر میرے اللہ کی صفت ہے، جو تکبر خود لینے کی کوشش کرے گا، فرمایا ادخلتہ النار، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے پھر جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔